علیکم کلاس میٹرک اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں سر حسن اسلامیات سبجیکٹ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اس وقت جو کتاب بک آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ میٹرک کلاس کی اسلامیات کی بک ہے۔ یہ بک ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور جو ایک اور بک آپ کے پاس نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرین میں، یہ اسی ٹیکسٹ بک کی گائیڈ بک ہے، فیصل ماڈل ٹیسٹ پیپرز۔ تو جو بھی کام ہے ہم اس بک میں سے کریں گے، اور یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے اویلیبل۔ تو ہم بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اسلامیات کا پہلا چیپٹر ہے آپ کا، اوور ویو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ جیسے ہی پڑھاتے جائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آتی جائے گی کہ اسلامیات کی بک میں آپ کے کس طرح کے کویشچن آنسر ہیں، کس طرح کے چیپٹرز ہیں۔ تو جو سب سے پہلا پورشن ہے آپ کا اسلامیات کا، اس میں قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں، جس میں سے پہلی صورت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سورۃ الانفال، ٹھیک ہے؟ الدرس الاول، فرسٹ چیپٹر، جو پہلا چیپٹر آپ کا ہے، تو آپ اپنی رجسٹر میں الدرس الاول الف کی ہیڈنگ ڈالیں گے، سینٹر ہیڈنگ، اور سورۃ الانفال 1 سے 10 آیت تک، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانفال میں ٹوٹل 75 آیتیں ہیں، سورۃ الانفال میں ٹوٹل 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اب آپ کو آیت اور رکوع معلوم ہونا چاہیے، مسلمان ہیں الحمدللہ کہ ایک سورت میں آیتیں ہوتی ہیں اور رکوع ہوتے ہیں۔ تو یہ MCQs آتے ہیں کہ سورۃ الانفال میں کتنی آیتیں ہیں ٹوٹل، تو 75 آیتیں ہیں۔ اور سورۃ الانفال کے اس بک میں 10 چیپٹرز ہیں، یعنی 10 رکوع ہیں، تو ہر رکوع کا ایک چیپٹر ہے۔ جس طرح کہ یہ پہلا چیپٹر ہے تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے پہلی آیت، اور یہ ہے، اور پھر یہ ہے، یہاں تک پہلا چیپٹر ختم ہو رہا ہے، یعنی 10 آیتیں۔ تو سورۃ الانفال کے آپ کے پورے 10 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم پہلا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ الانفال کا۔ عربک دیکھ کر گھبرائیں نہیں، آپ کو اس عربک سے گھبرانا نہیں ہے، ہم صرف اس کے مضمون پہ کام کریں گے کہ اس چیپٹر میں ہمیں کون سے ٹاپک بتائے گئے ہیں اور کون سے ٹاپک کلیئر کیے گئے ہیں، تو ہم صرف وہ ٹاپک کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے پاس جتنے بھی چیپٹرز ہوں گے قرآن کے، تو اس میں جو ترجمے کے اندر جو مضمون گزرا ہوگا، جو ٹاپک گزرا ہوگا، وہ لاسٹ میں آپ کو کویشچنز نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس پورے چیپٹر میں صرف 3 ٹاپک ہیں، وہ 3 ٹاپک یہاں پہ کویشچنز لکھے ہوئے ہیں، آپ کو اس بک میں اس کے آنسرز مل جائیں گے۔ میں آپ کو وہ آنسر سمجھا رہا ہوں، اور کام آپ کو اسی بک سے کرنا ہے۔ پیج نمبر آپ کا ہے 12، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 12 نکال لیں۔ جو فرسٹ چیپٹر میں آپ کا پہلا ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ٹاپک، وہ ہے انفال سے کیا مراد ہے، یہ والا کویشچن آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 12، فیصل ماڈل کی بک آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ انفال سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ میں اوریلی پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں۔ اور سورت کا نیم کیا تھا ہمارے پاس؟ سورت کا نیم ہمارے پاس تھا سورۃ الانفال۔ تو یعنی جو سورۃ الانفال سورت کا نیم ہے، اسی کے متعلق پہلا کویشچن ہے کہ انفال سے کیا مراد ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے زیادہ کے۔ انفال اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کو فتح کی صورت میں ہاتھ لگے۔ یعنی پہلے زمانے میں مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوتی تھی، تو اگر مسلمان کافروں پر غالب آ جاتے تھے تو جنگ جیت جاتے تھے، تو کافروں سے جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو انفال کہتے ہیں۔ اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ انفال۔ اور اردو میں اس کا جو میننگ ہوگی وہ ہوگی مال غنیمت، ٹھیک ہے؟ مال غنیمت، مال غنیمت۔ تو MCQs بھی آتا ہے کہ انفال سے کیا مراد ہے، تو سمپل اس کا ترجمہ ہوگا مال غنیمت۔ انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال کافروں کے ساتھ جو جنگ جیت جاتے ہیں، جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے فتح کے بعد، اس کو انفال کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے یہاں تک پورا آپ کو لکھنا ہے آنسر۔ آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلی امتوں میں انفال حرام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان کیا اور یہ حلال ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے یہاں تک آپ کو کرنا ہے۔ تو پہلے چیپٹر میں آپ کے 3 ٹاپک ہیں۔ فرسٹ ٹاپک تو کلیئر ہو گیا، انفال۔ انفال سے کیا مراد ہے، یہ آپ کو پورا کویشچن لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپک ہے اسی چیپٹر میں ٹاپک جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سورۃ الانفال میں مومنین کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ والا سوال نمبر 2۔
یہ سوال نمبر 1 ہو جائے گا، اور یہ سوال نمبر 2 کہ مومنین کی کن صفات کا تذکرہ ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو کرنا ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں. ٹھیک ہے، مومنین کے اندر 5 صفات ہوتی ہیں جو اس پورے چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گی. تو میں چیپٹر پورا نہیں پڑھا رہا، بس جو اس چیپٹر میں امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپک آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس چیپٹر میں پہلا امپورٹنٹ ٹاپک کیا تھا؟ انفال سے کیا مراد ہے. ہم یہاں سے وہ لکھ لیں گے، آپ کو لکھتے لکھتے اور بالکل سمجھ آ جائے گا. ویسے میں نے اورلی آپ کو سمجھا دیا. اور جو سیکنڈ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الانفال میں مومنین کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس چیپٹر کے اندر جو لاسٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ وہ ہے سورۃ الانفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. یہ 3rd کوشچن آپ کا ہو جائے گا. صرف 3 کوشچن ہے اس چیپٹر میں. موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، سمجھ لیں ہر سال ہی یہ کوشچن 5 ایئر میں 10 ایئر میں آ جاتا ہے. یہ پیپرز میں، بورڈ کے پیپر میں 5 سال میں 3 سے 4 دفعہ تو آ جاتا ہے یہ کوشچن. ٹھیک ہے، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. تو سورۃ الانفال جو ہے اس کا شان نزول جو ہے وہ جنگ بدر ہے. جنگ بدر کے دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو اس میں جو بھی آپ کو موضوع ملے گا وہ جنگ بدر سے متعلق اس سے ہی ریلیٹڈ ہوگا. تو 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، تو میں آپ کو پہلے اپنی اون لینگویج میں ورڈنگ میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے کافروں سے جنگ کرنے، تو ابھی نکلے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس یعنی ان کے ارد گرد 2 گروہ ہیں، 2 جماعتیں ہیں، 2 ٹیمز ہیں کافروں کی. تو پھر مسلمانوں میں مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا کہ ہم کس کافر ٹیم پر، کس کافر گروہ پر حملہ کریں اور کن سے مقابلہ کریں. تو یہ وہ ان 2 گروہوں کی بات ہو رہی ہے. اب ہم یہ پورا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور سمجھ آ جائے گا. کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے، یعنی غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے نکلے، کافروں سے لڑنے کے لیے، جو کافروں کے اندر جو ایک طاقت پیدا ہو گئی تھی اس توڑنے کے لیے، جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کا پہلا مارکہ بدر کے مقام پر پیش آیا، یعنی جنگ بدر پہلے مارکہ ہوا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، یہ ورڈنگ نہیں لکھنی آپ کو، یہ کاٹ دیں، کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا مسخر ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ جو 2 گروہ ہیں ان 2 میں سے اللہ تمہیں ایک پر فتح دے دے گا. یہ دونوں گروہ درج ذیل ہے. اب وہ 2 گروہ کون سے تھے یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کو یہاں سے یہاں تک پورا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں. ابو سفیان کا گروہ، پہلا گروہ کون سا تھا؟ ابو سفیان کا گروہ. ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ صرف تجارت کی غرض سے گزر رہا تھا. تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اس پر حملہ کریں گے اور اس کا ساز و سامان ہم لے لیں گے تو ہم طاقتور ہو جائیں گے. اور دوسرا جو گروہ تھا وہ ابو جہل کا گروہ تھا. وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، اسلحے سے لیس تھا، فوجی تھے ان کے ہزار اس کی لشکر میں 1000 فوجی تھے. تو مسلمان ان پر حملہ کرتے ہوئے کچھ ڈر رہے تھے کہ ہم صرف 313 ہیں، وہ 1000 کا لشکر ہے، تو ہم کس پر حملہ کریں، ابو سفیان کے گروہ پر یا ابو جہل کے گروہ پر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے کرایا. یعنی اللہ نے جو مقابلہ کرایا، حکم دیا وہ ابو جہل سے کہ ابو جہل سے لڑو تاکہ وہ اپنے احکام سے حق ہونا ثابت کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر توکل کر کے ابو جہل کے گروہ سے لڑو، ابو سفیان کا گروہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں فتح دے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو سامنا ہے وہ ابو جہل کے گروہ سے کرایا اور پھر مسلمانوں کو فتح دے دی. تو یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ 3rd کوشچن کا آپ کا مٹیریل کمپلیٹ ہو جائے گا. واپس سے دیکھیں، اسلامیت میں فرسٹ چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، الدرس الاول الف، سورۃ الانفال ہم نے اسٹارٹ کی ہے. سورۃ الانفال کی ٹوٹل 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں. پہلے چیپٹر کے اندر 10 آیتیں ہیں اور ان 10 آیتوں میں آپ کو 3 سوالات یہاں پہ لکھے ہوئے مل جائیں گے اور ان کا جواب آپ کو فیصل ماڈل کی بک سے لکھنا ہے اپنی رجسٹر میں اور چیک کروانا ہے. اب آپ کو ہر چیپٹر کے اندر 2 ٹائپس کے کوشچنز ملیں گے. ایک ٹائپ تو یہ ہو گئی آپ کی کہ وہ مضمون پوچھا جائے گا کہ جو چیپٹر میں مضمون گزرا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں. تو یہ مضمون آپ نے لکھ لیا.
اور جو سیکنڈ ٹائپ کے کوشچنز ہیں وہ آپ کے پاس پیج نمبر 12 پر آپ کو نظر آ جائیں گے. آیتیں لکھی ہوئی ہوں گی، پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، اور بولا جائے گا کہ ان عبارت کا، ان ٹیکسٹ کا، ان آیتوں کا ترجمہ کریں. تو یہ آیتیں آپ کو کاپی میں ایز اٹ از لکھنی ہے. پہلی آیت آپ ایز اٹ از لکھیں گے، یہ لکھی ہوئی پہلی آیت یہاں سے یہاں تک ایز اٹ از لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، پیج نمبر 13. اور اس کا ترجمہ لکھ لیں گے. اس کا ترجمہ بھی آپ کو فیصل ماڈل سے مل جائے گا. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. یہ پیپر میں یہ آیت لکھی ہوئی آئے گی، آپ کو صرف یہ ترجمہ یاد کر کے لکھنا ہے. اسی طرح سیکنڈ آیت یہاں سے یہاں تک اور اس کا ترجمہ یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے. اور تھرڈ آیت یہاں سے یہاں تک ہے اور اس کی ترجمہ یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے. تو آپ کو شروع کے 10 چیپٹرز کے اندر یہی پیٹرن ملے گا. 8 آیت، 10 آیت، 7 آیتیں ہوں گی. اس میں کچھ ٹاپکس ہوں گے، ان ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ فیصل ماڈل بک سے سولو کر لیں گے، اس میں آنسر لکھ لیں گے. اور جو آیتیں لاسٹ میں ہوں گی ان کے ترجمے بھی آپ کو فیصل ماڈل میں مل جائیں گے. تو آج آپ کو صرف 2 کام ملا ہے ہوم ورک. چیپٹر نمبر 1 الدرس الالف، الدرس الاول الف کے 3 کوشچنس کرنے ہیں. انفال سے کیا مراد ہے، پہلا کوشچن، سیکنڈ کوشچن، تھرڈ کوشچن، اور اس کے بعد یہ 3 آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے. بس یہ کام کریں گے آپ کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا. اور کرتے کرتے آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ انشاءاللہ چیپٹر کیا چل رہا ہے. اگر میں ڈیپلی آپ کو سمجھاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے ہماری آن لائن کلاسز ہیں، پراپر تو ہو نہیں رہی. تو جتنا ہو سکے گا میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ پر بھی زیادہ بٹن نہ آئے اور آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے. تو آپ ساتھ ساتھ کام کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سورۃ الانفال کا نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے. آج ہم نے فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا سورۃ الانفال کا، پیج نمبر 9، پیج نمبر 10، پیج نمبر 11، پیج نمبر 12. یہ 4 پیج ہم کور کر چکے ہیں. اور ان 4 پیجز میں ہم نے 3 شارٹ کوشچنس اور 3 آیتیں سیکھی ہیں. تو اس کو اپنے رجسٹر میں اچھے طریقے سے کریں اور مجھے چیک کرائیں. جو کنفیوژن ہو مجھ سے پرسنلی واٹس ایپ نمبر پہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسلامیات بھی انشاءاللہ میں آپ کا لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.